نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ ہمارا جو مرکب ناقص ہے اس میں مرکب جاری پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے ابھی تک کتنے پڑھ لیے؟ کتنے حروف جارہ پڑھے؟ 5 پڑھ لیے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہم نے 5 حروف جارہ پڑھ لیے، اور وہ پانچوں میں جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانچوں سنگل حرف کے اوپر مشتمل ہے، یعنی جو ہم حروف تہجی میں جس شکل میں انہیں دیکھتے ہیں اسی شکل میں وہ نظر آتے ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ یہاں پر ان کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے اور اپنی ایک حرکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بی با، با بولیں گے، ٹھیک ہے، وہ حرکت کے ساتھ پھر بی ہو جائے گا۔ نمبر 2 تا تا، تا نمبر 3 تا نمبر 4 واو نمبر 4 کاف اور نمبر 5 لام لام لام۔ اچھا چلے، ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں افشا عمران کہ لا کے اندر ہم نے ایک خاص چیز پڑھی تھی اس کی حرکت سے ریلیٹڈ، بتائیں گی آپ؟ مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ چلیں اچھا ہینڈ ریز کریں۔ جی آمنہ حفیظ۔ جی آمنہ حفیظ۔ حرف جار لام زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب ہم، یہ ضمیر کے ساتھ آئے تو اس کی حرکت زبر سے بدل جائے گی، اور جب معرف باللام پر داخل ہوگا تو حمزۃ الوصل لکھا نہیں جائے گا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کی حرکات کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی یہ کسی اسم کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، ویسے تو ضمیر بھی اسم ہی ہوتا ہے لیکن جب نارملی اسم کے ساتھ آئے گا تو زیر کے ساتھ آئے گا، لیکن جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور معرف باللام میں حمزۃ الوصل جو ہے اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اچھا شاہین، مجھے یہ بتائیے کہ تا اور واو اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی قسم کے لیے ہوتے ہیں؟ جی، تا جو ہے وہ آپ نے بتایا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہے قرآن پاک میں تاللہ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ واؤ جو ہے واؤ قسمیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن بندے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں والعصری ہے، زمانے کی قسم، والتینی والزیتونی، تو یہ جو ہے یہ گواہ کیونکہ بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کامل ہے کہ وہ ان چیزوں کو گواہ بنا سکتی ہیں، جبکہ انسان میں قدرت نہیں ہے اس چیز کی، تو ہم نے اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی واللہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو تا کی قسم تا بھی قسم کے لیے ہوتا ہے اور واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تا جو ہے صرف وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تاللہ، لیکن واو جو ہے وہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں بھی استعمال ہوا ہے، والشمسی والقمری واللیلی والعصری، ٹھیک ہے، اس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اچھا مجھے اوکے عظما، آپ مجھے یہ بتائیں کہ واو عاطفہ اور واو قسمیہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ ہی میں نے 2 ہفتے سے کلاس نہیں دی تھی، میرے نیٹ نہیں آ رہا تھا۔ چلیں کوئی نہیں۔ سونیا مجھے بتائیں واو عاطفہ واو قسمیہ میں کیا ڈفرنس ہے؟
سونیا ابھی ابھی واو قسمیہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے کا نہیں پتا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اوکے، ابھی میں بتاؤں؟ کون ہے میرا یہ؟ میں حمیرہ شکیل جی، بتائیے۔ جو واو عطفیہ وہ اور جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور تو جاتا ہے جیسے ہمیں محمود کے لیے مثال دی، اور جو واو قسمیہ حمیرہ بتایا تو آپ نے، لیکن آپ کی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور سے پوچھتی ہوں۔ جی صوبیہ آپ بتائیے۔ جی صوبیہ، صوبیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، جواب دیجیے۔ واو قسمیہ اور واو عاطفہ کا ڈفرنس۔ واو قسمیہ جو ہے قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے چیزوں کی، جیسے والقمری والشمسی قرآن میں، اور جو ہے اور دوسرا واو کا دوسرا واو جو ہے ایک واو اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں ڈفرنس کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ قسمیہ ہے یا پھر عاطفہ ہے؟ قسمیہ میں جو واو ہوتا ہے نا وہ شروع میں آتا ہے لفظ کے، جیسے والشمسی والعصری، اور جبکہ جو دوسرا واو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کے بیچ میں آتا ہے۔ کبھی کبھی آیت بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے عاطفہ سے۔ اب وہ حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے میرے خیال سے۔ نہیں، ارے ہاں، بہت میجر ڈفرنس آپ بھول رہے ہیں آپ لوگ، کون بتا سکتا ہے؟ واو میں تو بتاؤں؟ ایک واو جو ہوتا ہے وہ قسمیہ کے لیے قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا واو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، جملے کو پورا کرنے کے لیے۔ ارم آپ بتائیے۔ جی، جو واو عطف ہے وہ استعمال ہوتا ہے دو حروف کو ملانے کے لیے اور کے لیے، اور جو واو قسمیہ ہے یہ ہوتا ہے استعمال قسم کے لیے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ واو قسمیہ کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، والشمسی والقمری۔ بالکل، میوٹ کریں مائک۔ جی، ارم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ یہ مجرور کرنے والا حرف ہے نا، تو یہ والا تو آپ لوگ جواب دے ہی نہیں رہے تھے کہ یہ جو واو ہوتا ہے یہ میوٹ کریں مائک سب لوگ۔ یہ جو واو ہوتا ہے یہ اپنے آنے والے حرف کو مجرور کرتا ہے، اپنے آنے والے لفظ کو مجرور کرتا ہے، سب سے مین اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کئی باری کوئی آیت بھی شروع ہو جاتی ہے واو سے اور وہ عاطفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جملہ پورا عاطفہ ہو جاتا ہے، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن سب سے مین جو ڈفرنس ہوتا ہے، اگر یہاں پہ وحامدن ہوگا تو ہم اس کو مطلب سمجھیں گے اور حامد، لیکن اگر یہاں پہ وحامدن ہوگا تو مطلب ہوگا حامد کی، مطلب میں غلط اگزامپل دے رہی ہوں لیکن ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ پھر ہم اس کو واو جو ہے وہ قسمیہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے مین ایگزامپل، سب سے مین اس کا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مل گیا جواب سب کو؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، لام کا ہو گیا، با کا مطلب کے ساتھ ہوتا ہے، تا اور واو یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فوزیہ جاوید آپ بتائیں گی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسز کوثر آپ بتائیں گی؟ یہ جی، نہیں معنی ہوتے کی طرح جیسا معنی۔ جیسا دونوں نے ایک ساتھ مائک انمیوٹ کر لیا، جی، کی طرح مانند، ٹھیک ہے؟ مائک آن نہیں چل کیا۔ اب آج نیا پڑھتے ہیں، چلیں سب لوگ مائک میوٹ کر لیں۔ اوکے جی، تو اتنا ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کی جو گروپ میں جو آپ لوگوں کو سعدیہ کرواتی ہیں وہ میں نے دیکھا، انہوں نے بی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو حرف جر کروا یہ ضمائر کروا دیے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا تھا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے بتایا تھا یا نہیں۔
ہم نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ہما ہم کا جو ہوتا ہے یہ 4 طریقے سے آتا ہے نا. یہ تو ہم پڑھ چکے تھے. یہ الٹا پیش کے ساتھ آتا ہے, یہ کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے, یہ ایک نارمل پیش جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے, اور یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پیش, الٹا پیش, زیر, کھڑی زیر. ٹھیک ہے, ہم نے طریقہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ کب آتا ہے جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو, یہ کب آتا ہے جب اس سے پہلے زیر ہو, یہ کب آتا ہے جب اس سے پہلے یا ساکن ہو, اور باقی ادر کنڈیشنز میں زیر آتا ہے. کیا میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم, ہما اور ہننا یہ ہم, ہما اور ہننا بھی ہو جاتے ہیں؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں کروایا تھا کیا؟ نہیں میم. نہیں کروایا تھا نا. ہاں, یہ میں اور بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ہم, ہما اور ہننا کب ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم, ہما, ہننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بتا دیتی ہوں. ویسے سعدیہ نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کلاس میں کروا دیا ہے. اچھا چلیں, اب ہم بی کے ساتھ جب لگا کے دیکھیں گے نا تو دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. اب یہ ہے بی کے ساتھ ہے زیر. اب یہاں پہ کون سی حرکت آئے گی جب زیر ہوتا ہے تو؟ کھڑی زیر. ٹھیک ہے, بی ہی. اچھا, اب یہ ہونا چاہیے بی ہے اور اس کے ساتھ ہونا چاہیے ہما, ہے نا, بی اور ہما. اب ہما کی کنڈیشن کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو 3 ہمارے ضمائر ہیں ہم, ہما اور ہننا, ان 3 کی سٹوری ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اس کا یہ ہے کہ اگر ہما سے یہ ہم, ہما, ہننا, ان سے پہلے یا تو زیر ہو, یا تو زیر ہو, یا پھر یا ساکن ہو, یا تو زیر ہو یا تو یا ساکن ہو, تو یہ ہم ہو جائے گا ہم, ہما ہو جائے گا ہما, اور ہننا ہو جائے گا ہننا. پھر سے دہراتی ہوں, ہم, ہما, ہننا سے پہلے والے حرف پر اگر یا تو زیر ہو یا پھر یا ساکن ہو تو وہ ہم سے ہم, ہما سے ہما, ہننا سے ہننا ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں, ہما سے پہلے یہاں پہ زیر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہما, بی ہما. بی ہما. ٹھیک ہے, بی ہما. اور بی ہم کیا ہو جائے گا؟ بی ہم. بی ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بی ہی, بی ہما, بی ہم, بی ہا, بی ہما. اب بی ہننا کیا ہو جائے گا؟ بی ہمنا. بی ہننا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا تھی مجھے. ایک اور چیز بتانی ہے ضمائر سے ریلیٹڈ. تو یہ آپ لوگوں نے ویسے تو کلاس میں کر لیا تھا سعدیہ کا جو واٹس ایپ والی کلاس میں, لیکن یہ مجھے یہاں آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ کچھ بچے جو صرف یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے. ابھی سب کو سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم, ہما اور ہننا ہوتا ہے اس سے پہلے یا تو یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو وہ زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, پیش کے ساتھ نہیں آتا. اوکے. اچھا, ایک چیز اور بتانا ہے مجھے لام سے ریلیٹڈ. لام میں ہم نے یہ دیکھا کہ زبر کے ساتھ آتا ہے جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو لہو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لہما پڑھیں گے, لہم, لہا, لہما, لہنا, لکا, لکما, لکم, لکی, لکما, لکننا. ٹھیک ہے, اس ٹائم کی کمی تھی اور ہم نے یہیں پہ پھر کلاس کو اینڈ کر دیا تھا. اچھا, ہم نے جب دیکھا کہ لاسٹ میں جو متکلم والا صیغہ ہے وہ یا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, یا ساکن کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا, وہ یا زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس چھوٹے چھوٹے سے ہیں پر یہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ قرآن میں جب دکھیں گے تو ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں. جو یا ہوتا ہے متکلم کا وہ ساکن ہو کر آتا ہے اور زبر ہو کر بھی آ سکتا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ لام ہے پلس ہم نے یا لیا,
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لی، ہے نا، کیونکہ یا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ لی ہو گیا. لیکن کبھی کبھی یہ آپ کو زبر کے ساتھ بھی ملے گا، کبھی کبھی یہ آپ کو زبر کے ساتھ بھی ملے گا، تو کنفیوز نہیں ہونا، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو متکلم کا جب آپ لی بولتے ہیں تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیا، جیسے ہم بولتے ہیں لکم دینکم، آگے کیا ہے؟ ولی دین. ولیہ دین. ٹھیک ہے، ولیہ، یہ جو ولیہ یہ میرے لیے، یہی میننگ ہے اس کا، اور یہ یا متکلم کا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں جہاں پر آپ نے یہ گردان لکھی ہے کہ جو یا ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، ساکن بھی آتا ہے، اور لام کے ساتھ کبھی کبھی آپ کو ساکن بھی ملے گا اور زبر بھی ملے گا. اچھا، کنفیوز نہیں ہونا کب لگانا ہے کب نہیں لگانا. عامر سہیل سر نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں لگانا، آپ کو تو لگا لگایا ملتا ہے قرآن میں، آپ کو تو صرف سمجھنا ہے. اور یہی چیز لے کر میں چلتی ہوں ہمیشہ کہ ہم نے عربی زبان کو پڑھنا نہیں سیکھنا، ہم نے جو قرآن میں لکھا ہے نا اس کو سمجھنا ہے. ہم اسپوکن نہیں سیکھ رہے، ہے نا، ہمیں تو صرف جو قرآن میں لکھا ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور وہاں پر بہت خوبصورت اگزامپل ہمیں ولیہ دین کا ملتا ہے. تو ولیہ دین، تو یہ جو ولیہ ہے نا، لیا، یہ یہاں پر لی کا میننگ ہی دیتا ہے، یعنی میرے لیے میرا دین. سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ اب نیا شروع کریں. جی. چلے ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. چلیں جی، ہمارے 5 ہو گئے تھے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں 6 کی طرف. ابھی تک ہمارے جتنے بھی ہم نے دیکھے وہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے نا، ایک ایک حرف پر تھے. اب ہم دیکھتے ہیں الگ کچھ. اب نیکسٹ ہے فی. ٹھیک ہے، فی، فی کا مطلب ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے، میں، کسی میں، یہ میں آئے والا میں نہیں ہے، ان والا ہے. ٹھیک ہے، کسی میں، کسی کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا فی. جب بھی فی آئے گا یہ حرف جر ہے، یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا. اگر میں کہنا چاہوں ارض، کہتے ہیں زمین کو الارض. اگر میں کہنا چاہوں زمین میں تو کیسے کہوں گی؟ فل ارضی. ٹھیک ہے، زمین میں. اچھا، آسمان کو کہتے ہیں سما. اگر میں کہنا چاہوں آسمان میں، فی السمائی. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ سبیل. اور یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا نارمل لیں گے تو اس کو ہم نے پیش سے کیا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں یہ کون سا پیٹرن ہے؟ یہ لائٹ ہے، اس پہ ال نہیں ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے، اور یہاں پر اگر ہم نے مجرور کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ. مطلب کیا ہو گیا؟ راستہ، اللہ کا راستہ، ہے نا، کیا ہو گیا؟ اللہ کا راستہ. اب میں نے یہاں پہ فی لگا دیا تو یہ کیا ہو جائے گی حرکت؟ زیر میں تبدیل ہو جائے گی. فی سبیل اللہ. ہم بولتے ہیں نا فی سبیل اللہ، تو کیا مطلب ہو جاتا ہے اس کا؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، ان دا پاتھ آف اللہ، ہے نا، ان ہوتا ہے اس کا مطلب. تو ہم بولتے ہیں نا فی سبیل اللہ، کتنا یوز کرتے ہیں یہ ورڈ. تو اللہ کے راستے میں. اور یہاں پہ یہ مرکب اضافی ہو گیا، پہلے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر یہاں سے فی کا کریں گے.
اسی طرح سے اگر میں کہوں یہ کیا ہے؟ امان کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی امان امان، اللہ کی امان۔ اب میں یہاں پہ فی لگا دوں تو یہ امانو، یہ کیا ہو جائے گی حرکت؟ مجری امان تبدیل ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا؟ فی امان اللہ۔ یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کے امان میں۔ کسی کو دعا دیتے ہیں نا، فی امان اللہ، اللہ کے امان میں۔ اب دیکھیں آپ کو گرامیٹیکلی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ جی آپ ہی یار ہے نا؟ فی امان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اوکے، اوکے، یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ لیلۃ القدر۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس میں ال نہ ہو، تنوین نہ ہو، اور یہاں پہ زیر ہو۔ یہ جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں تو ہمارے لیے 100% یہ مرکب اضافی ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدری، قدر کی رات، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر یہاں پہ فی لگا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدری، قدر کی رات میں۔ اب یہ بتائیں کہ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے کئی باری پہلی والی آیت میں بھی لوگ لیلۃ القدری کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کر دیتے ہیں نا، غلطی سے زبان ہماری مڑ جاتی ہے نا لیلۃ القدری، کیونکہ بعد میں لیلۃ القدری آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں میننگ ہی نہیں پتا کہ جب فی ہوتا ہے تو اس کے بعد زیر آتا ہے۔ اب نہیں کریں گے نا غلطی پڑھتے ہوئے؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ میں 1 سیکنڈ میں 1 منٹ دیکھ لیتی ہوں، سورہ نکالتے ہیں نا، پھر بہت اچھے سے آئے گا سمجھ میں انشاءاللہ۔ سورہ قدر، اوکے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ فی لیلۃ القدری، اور آگے دیکھیں لیلۃ القدری، دیکھا ڈفرنس؟ جی آپ بھی یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ پیش ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ زیر ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ غلطی کیا کر جاتے ہیں؟ لیلۃ القدری کہہ جاتے ہیں یہاں کی وجہ سے، ہے نا؟ جلدی جلدی میں ہم اس کو بھی لیلۃ القدری کہہ جاتے ہیں، جبکہ یہ فی لیلۃ ہے۔ کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا کتنا ڈفرنس ہے؟ کیوں؟ کیونکہ فی آ گیا، اور فی کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ اوکے جی، سمجھ میں آ گیا؟ جی جی آگے۔ چلیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی کے ساتھ جب ہم، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، ٹھیک ہے، ان، ٹھیک ہے، کسی میں، فی السماء، آسمان میں۔ اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ ضمائر کے ساتھ ہوتا ہے استعمال تو کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ہو، جلدی جلدی بولیں، ہما، ہم، ہاں ہما ہننا، کا کما کو، کی کما کننا، یا، اور نا، ٹھیک ہے، یا اور یا اور نا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ جب ہم
فی لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا ہو جائے گا یا, ہے نا. جی اب یہ ہو کیا ہو جائے گا؟ ہی ہو جائے گا. ہی کون سا والا؟ کھڑی زیر, زیر کیا لگ جائے گا؟ دیر لگے. کھڑی زیر جب لگتی ہے جب اس سے پہلے زیر ہو. یہاں پہ کیا لگے گا؟ سمپل والی زیر, ہے نا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زبر, پیش, زیر یا ساکن. جب یہ تینوں نہ ہو تو نارمل, سوری غلط بول رہی ہوں نا میں. ہاں یہ یا ساکن ہو, سوری یا ساکن ہو تو نارمل زیر لگتا ہے. ٹھیک ہے, جب یا ساکن ہو تو نارمل زیر لگتا ہے. اب یہاں پہ یا ساکن ہے تو کیا لگے گا؟ نارمل زیر لگے گا, تو فی ہی. اچھا, میں نے کہا تھا کہ جو ہما, ہم اور ہننا یہ جو ہوتے ہیں اس پہ زیر ہو یا ساکن ہو پہلے تو یہ ہما اور ہننا اور ہم ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے لگایا فی, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فیہما. فی ہما. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ فیہم. فی ہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فی ہا, فی ہا ہی رہے گا. یہ فی ہما ہو جائے گا, یہ فی ہننا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. یہ تو فی کا ہی رہے گا, ہے نا. فی کما, فی کم, فی کی, فی کما, فی کننا. اوکے, اب یہ والا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں ہٹا رہی ہوں پورا. اب یہ ہے فی. ٹھیک ہے, فی پلس ہم نے ملایا اس کے اندر ایک اور یا. جب یا سے مرج ہوگا تو کیا لگاتے ہیں ہم؟ تشدید لگاتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ یہاں پہ ساکن بھی ہو سکتا ہے, زبر بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم ساکن پہ ختم کر سکتے ہیں تشدید کو؟ نہیں نا. کیا لے لیں گے پھر ہم اس کا؟ زبر لے لیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فیا. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا فیا. تو ہم نے کیا کیا؟ فی میں جب یا ساکن یا زبر کچھ بھی ملا سکتے ہیں, جب ہم نے ملایا تو دو یا ہو گئے. دو یا کو جب ہم نے مرج کیا تو یہ اس طرح سے کچھ شکل بنی. اور ہم نے حرکت, ظاہر سی بات ہے ہم یہ والی زبر کی حرکت یہاں پہ لیں گے. یہ حرکت جب ہم نے لگائی تو یہ ہو گیا فیا. ٹھیک ہے, فیا اور فینا. تو ہماری پوری گردان کیا ہو گئی؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی نسیم. فیہو, فیہما, فیہو نہیں. سوری فیہما, فیہم, فیہا, فیہما, فیہنہ, فیکا, فیکما, فیکم, فیکی, فیکما, فیکنہ, فیہی, فیجی نہیں, فیجیا اور فینا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. سب کو سمجھ میں آیا؟ فی سمجھ میں آ گیا سب کو؟ گردان بھی سمجھ میں آ گئی؟ چلیں, فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی. اب چلیں 7 دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے فرام. ٹھیک ہے, فرام, یا ہم کہہ لیں سے, کسی میں سے, ہے نا. اگر میں کہوں من السمائی تو کیا مطلب ہوگا؟ آسمان سے. آسمان سے. اگر میں کہوں من الارض, زمین سے. زمین سے. ٹھیک ہے, تو من جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرام. اچھا, ایک اور ساتھ میں کروا کے آپ کو بتاتی ہوں پھر دونوں کا. 8 نمبر پر ہے ان, اور ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے. ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے, فرام. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی میننگز ہوتے ہیں کی طرف سے, کے متعلق, کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس ان کا مطلب
لیکن اگر نارملی دیکھا جائے تو اس کا مطلب بھی سے ہی ہوتا ہے, سے, فرام. ٹھیک ہے, من اور ان ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے فرام یعنی سے. ٹھیک ہے, پھر وہی بات کہ کیسے پتا چلے گا کہاں من ہے کہاں ان ہے, ہمیں قرآن میں مل جائے گا, ہمیں بس میننگ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب فرام ہوتا ہے. اور یہ جو ان ہے نا, ان ہمیں نارملی ملتا ہے حدیث میں. آپ لوگوں نے جب بھی حدیث جب پڑھی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, ان عائشہ, عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ, یہ ہم پورا میننگ نکال لیتے ہیں, پورا ڈیرائیو کر لیتے ہیں, ہے نا. کہاں سے کرتے ہیں ہم اتنا کہ ان سے مروی ہے کہ, تو فرام ہوتا ہے اس کا مطلب نارملی. ٹھیک ہے, ان کا مطلب ہوتا ہے سے, فرام. اگر میں نے کہا ان انسن, کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ انس سے. انس سے, انس رضی اللہ عنہ سے. اگر ہوگا ان علی تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ ان علی علی رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو پورا جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ, ہے نا, عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو سے ہے یہ ان سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اور من کا مطلب بھی سے ہوتا ہے, من کا مطلب بھی فرام ہوتا ہے. اچھا چلیں, اب پہلے ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں. مین دونوں کا سیم ہوتا ہے. اوکے جی, اوکے. قرآن میں سورہ منافقون میں آیا ہے ان ذکر اللہ. کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اللہ کے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. اچھا مجھے بتائیں, یہ ذکری یہ کیوں مجرور ہے؟ اس سے پہلے ہر اس سے پہلے اور یہ الواحی کیوں ہے جر؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو پوری میں نے کیا کہا تھا, پوری عربک لینگویج میں صرف دو ہی ریزنز ہوتے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. اور ہم نے کتنے ایگزامپلز یہاں پہ دیکھ لیے, فی سبیل اللہ, فی امان اللہ, عن ذکر اللہ. ٹھیک ہے, تو صرف دو ہی ریزنز ہوتے ہیں جب کوئی اسم جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جب جار مجرور ہو وہ, یا پھر مضاف مضاف الیہ ہو, اور دونوں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب ہوتا ہے سے, فرام, کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور نارملی یہ حدیث میں زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں آیا ہے, یہ سورہ منافقون کی آیت میں آیا ہے ان ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے. اب ایک چیز اور. ٹھیک ہے, ان کا میننگ سمجھ میں آ گیا. ان کا مطلب ہوتا ہے فرام, سے, کی طرف سے, کے متعلق. اچھا, اب یہاں پہ اوکے ایک ورڈ ہے الفحشائی. ٹھیک ہے, الفحشاء. ٹھیک ہے, الفحشاء ایک میننگ ہے. ٹھیک ہے, بے حیائی. اب میں نے اس سے پہلے لگانا ہے ان. ٹھیک ہے, اس سے پہلے لگانا ہے ان. تو مجھے یہ بتائیں, جب ان لگائیں گے تو یہاں حرکت کیا آ جائے گی؟ زیر آ جائے. زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے, ان الفحشائی. لیکن جب ان کو الفحشائی سے ملائیں گے تو کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس پہ حرکت لگاتے ہیں پھر ہم نہیں لگاتے. اچھا, اب یہ حرکت, ہاں اب یہ حرکت تو چلی گئی. اب یہ ساکن اور یہ ساکن ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تاکہ آپ کو پھر آگے چل کر یاد رہے کہ یہ انل کیوں ہوا. یہ بتائیں, کیا دو ساکن ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. تو یہ رول. ٹھیک ہے, انل فحشائی تو ہم بول دیں گے کیونکہ ہمیں قرآن آتا ہے الحمدللہ, لیکن قاعدہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مائک میوٹ کریں, کسی کا ڈسٹورشن ہو رہا ہے بہت زیادہ. سب لوگ کریں, کشف آپ بھی کریں جی. اچھا, جب بھی
دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو فعل میں بھی کام آئے گا, ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو یہ رول ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے دیا جاتا ہے تاکہ پڑھا جا سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ حمزۃ الوصل تو نہیں پڑھا جائے گا اور دو ساکن بھی نہیں پڑھ سکتے, تو ہم پہلے والے ساکن کے نیچے زیر دے دیتے ہیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ انل فحشائی, ٹھیک ہے, بے حیائی سے. ٹھیک ہے, بے حیائی سے. ٹھیک ہے, یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے, اس میں سے ایک میں نے یہ پورشن لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انل فحشائی, بے حیائی سے. تو یہ سمجھ میں آ گیا ان آپ لوگوں کو, اور قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کے بعد جب ال لگ کے آئے گا یا دو ساکن جب ایک ساتھ آ جائیں گے تو یہ ایک کامن رول ہے, ایک جنرل قاعدہ ہے یہ, جو آپ کو آگے چل کر بھی کام آئے گا کہ جب بھی دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں گے تو پہلے ساکن والے حرف کے نیچے زیر لگا دیا جائے گا. آ گیا سمجھ میں؟ ان کا میننگ بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے. اوکے جی, اب ہم پڑھ رہے ہیں من, ہے نا. من کا مطلب بھی ہوتا ہے from, ٹھیک ہے, سے, from, ہے نا. اگر میں کہنا چاہتی ہوں من مکہ, اچھا وہاں پہ میں زبر کیوں لگا رہی ہوں, زیر کیوں نہیں لگا رہی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پرانا نہیں بھولنا کبھی بھی. ٹھیک ہے, پرانا نہیں بھولیں گے تبھی ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے. اب یہ من مکہ اس لیے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت مکہ کی حالت کیا ہے, اعرابی حالت کیا ہے, تو آپ لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ مجرور. مجرور ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اعرابی, تبھی میں کہتی تھی کہ اعرابی حالت آپ نے وہی بتانی ہے جو ہے. ٹھیک ہے, اس کی حرکت دیکھ کر آپ کو یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ منصوب ہے, نہیں, بلکہ آپ کو اس کی اعرابی حالت اس وقت بھی مجرور ہی بتانی ہے. کیوں؟ کیونکہ من کی وجہ سے یہ مجرور ہوتے ہیں. من مکہ, کیا مطلب ہو جائے گا؟ مکہ سے. مکہ سے, فرام مکہ. اچھا, اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ من اور المدینہ, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ بھی وہی والا کنفیوژن ہو گیا, یہاں پہ بھی کسرہ, یہاں پہ بھی سکون اور یہاں پہ بھی سکون. اب کیا کریں؟ اب یہاں پہ ہمیں رول کے مطابق کرنا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے نیچے ہم زیر لگا دیں, لیکن قاعدے کیا ہوتے ہیں؟ قاعدوں میں ہمیشہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, ہے نا, ہوتے ہیں نا. تو من کا ایکسیپشن یہ ہے کہ من جب بھی آئے گا سکون کے ساتھ, اور ہمیں من مطلب ہوتا ہی سکون کے ساتھ ہے, جب بھی ہمیں اسے اٹیچ کرنا ہوگا دوسرے کسی اسم سے تو وہاں پہ زیر نہیں لگے گا, بلکہ کیا لگے گا؟ زبر لگے گا. ہم بولتے ہیں نا من السمائی, من الارضی, ہم منا زبر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپشن ہے. مگر جنرل رول یہ ہے, جنرل قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو ساکن آئیں گے پہلے والے ساکن حرف کے نیچے زیر لگے گا, لیکن من جو ہے وہ اس قاعدے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ زیر نہیں لیتا, وہ زبر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوا اس میں؟ بس من کی زبر لے گا, من زبر لے گا. ٹھیک ہے, من جو ہے وہ زبر لے گا. باقی آپ کو زیادہ تر یہی قاعدہ ملے گا کہ جہاں پہ ساکن ہوگا وہ زیر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, من یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ من اپنے ساتھ زبر لیتا ہے, اور ہمیں ملتا بھی ہے نا, ہمیں قرآن میں ملتا بھی ہے نا, من السمائی, من القرآنی,
है ना? अन के जी साथ आप कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन सुनाई दिया मुझे? ये अन के साथ नहीं होगा, सिर्फ मिन के साथ ही जब्त लेगा इन पे। अन के साथ नहीं होगा, अन जो है अपने साथ जेर लेगा, मिन जो है वो अपने साथ जब लेगा। ठीक है, बल्कि ये जनरल कायदा है, ज्यादातर यही होता है। आप फेल में भी देखेंगे या कभी भी आप कभी ऐसा देखें ना कि दो साकिन एक साथ हैं, पहले साकिन पे आप जेर ही लगाते हैं। ये जनरल रूल है, ये एक्सेप्शनल रूल है। अंडरस्टूड ना? समझ में आ गया? जी आप समझ आ रही। चलें, अभी जरा सा यहाँ देखते हैं, मुसफ में देख लें। ओके जी, इसको करते हैं ऑन। ओके, अब यहाँ पे देखें, इसमें कौन सा हरफे जर है और क्या मजरूर हुआ है, इसमें बताएं जरा मुझे जल्दी से। फी हरफे जर है और लैलती मजरूर हुआ है। ठीक है, फी हरफे जर है और लैलती मजरूर हुआ है, यानी फी लैलती जार मजरूर है। अब यहाँ पे ये क्या है? हरफे जर मिन, और मिन ने अल्फी को क्या किया? जर कर दिया। मजरूर कर दिया, तो मिन अल्फी क्या हो गया? जार मजरूर। जार मजरूर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? फी फी हा, तो ये हा क्या है? कौन सा ज़मीर है? वाहिद मोहन्नस वाहिद मोहन्नस तो है, मतलब क्या है? मजरूर है ना? एराबी हालत पूछ रही हूँ। जी 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 मजरूर, कैसे पता चला मजरूर है? क्योंकि इसके साथ हरफे जार है। दान सारे मजरूर ठीक है। है, क्योंकि ये जार मजरूर का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब उसके बाद बिइज़नी, ये क्या है? ये भी हरफे जार और उसने इज़नी को मजरूर कर दिया है। इसने मजरूर कर दिया। अच्छा, मिन कुल्ली, अच्छा आपने कुल्लुन पढ़ा था ना? जी आप भी, तो ये कुल्लू से ये मिन कुल्ली क्यों हो गया? क्योंकि हरफे जार आ गया इसके साथ। हरफे जार आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ देखें कितने जार मजरूर पड़े, एक और बताऊंगी इसमें मैं। अच्छा, अब देखें इन्ना अंज़लनाहु, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, बेशक हमने नाजिल किया उसे। अच्छा, नाजिल किया उसे किस में? लैलतुल कद्र में। ठीक है, यानी कद्र वाली रात में। ठीक है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मिन यानी से, अल्फी का मतलब होता है, क्या होता है अल्फी का मतलब? हजार 1000। ठीक है, हजार। और शहरिन का मतलब क्या होता है? महीने। ठीक है, तो बेहतर है 1000 महीनों से। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा अल्फी क्या है? तनवीन भी नहीं है इस पर और अल भी नहीं है ना? और ये शहरिन क्या है? मजरूर है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना? मदाफ मदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये कॉम्बिनेशन मुदाफ मुदाफ इलैह का बना है, लेकिन क्या इसमें आपको मिल्कियत पोजीशन शो हो रही है? नहीं। तो कुछ मुरक्कबे इदाफी काउंटिंग में ऐसे इस्तेमाल होते हैं जहां पे पोजीशन शो नहीं होती, लेकिन वो होते मुरक्कबे इदाफी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फी शहरिन, यहाँ पे आपको कोई पोजीशन वाली मिल्कियत वाली आपको कोई कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन तब भी ये मुरक्कबे इदाफी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप कहेंगे ये मुरक्कब इदाफी होकर जार मजरूर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन बता रही है, यहाँ पे अल नहीं है, ये अल्फी में यहाँ पे अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, आगे मजरूर है। जब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो पक्का मुरक्कब इदाफी होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नाजिल होते हैं मलाइका वर्रूह जिब्राइल अस्सलाम फीहा, इसमें, किस में होते हैं नाजिल? हा जमीर किसकी तरफ जा रही है?
اچھا رات کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ تو مؤنث ہے، ہاں تو لیلتن رات تا مؤنث ہے نا. ویری گڈ ماشاء اللہ. لیلتن کا جو تا ہوتا ہے گول تا وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہوئی لگ رہی ہیں، اچھا لگ رہا ہے پڑھنے میں. جی آپی. اب دیکھیں لیلتل کا جو فیہا ہے وہ یہاں پہ ہمیں پتا چل رہا ہے، کیونکہ اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام، تو یہ یہاں پہ فیہا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ یہ فی ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں رات کی، اور رات جو ہے گول تا کی وجہ سے مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جو چیز مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا فیہا ہو گیا. اب آپ نے کہا بی حرف جر ہے، اذنی جو ہے وہ مجرور ہو گیا. اب مجھے بتائیں اذنی کیا ہے؟ کیا یہ ال کے ساتھ ہے؟ کیا یہ تنوین کے ساتھ ہے؟ جار مجرور ہے. مجرور ہے. مجرور تو ہو گیا، بھی کی وجہ سے اذنی تو ہو گیا، لیکن اذنن کیوں نہیں ہوا، یا الاذنی کیوں نہیں ہوا؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. مضاف ہے. مضاف بنے گا. ماشاء اللہ. کس کے لیے بنے گا مضاف؟ ربی. ربی کے لیے. اچھا اب یہ جو ربی ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا، اس لیے یہ مجرور ہو گیا، لیکن یہ ربی مجرور ہو کے اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ ضمیر کے ساتھ آگے مضاف ہو کرے گا نا. نہیں، ضمیر کے ساتھ آپ ایسا بات نہیں ہے، یہ بھی مضاف یہ بھی مضاف بن جائے گا بھی کے لیے. جی. اب آپ دیکھیں یہ بے اذن ربہم میں کتنا کچھ آ گیا. میں نے کیا کہا تھا؟ جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر آئے گا تو وہ 100% کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. تو ہمارا جواب یہ نہیں ہوگا کہ ضمیر کی وجہ سے ہو گیا، ہمارا جواب ہوگا مضاف الیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ربی مضاف بن رہا ہے اور اس وجہ سے ربن نہیں ہوا وہ. ٹھیک ہے، ربی ہوا اور ہم. تو ابھی مجھے بتائیں، اسے ایک منٹ پورا ہٹاؤں پہلے. اب مجھے بتائیں کہ ربی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ کہاں سے کرتے ہیں ہم؟ پہلے ہم ربی اپنے رب کے اذن کے ساتھ. اب دیکھیں تنزلو نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ. بہت اچھا لگتا ہے نا، کیونکہ جب ہم پہلے جب اسے گرامیٹیکلی ہم اینالائز کرتے تھے نا، ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی اور امید کر رہی ہوں کہ وہی خوشی آپ لوگوں کو بھی ہو رہی ہوگی. ہو رہی ہے؟ کیونکہ مجھے بہت لٹرلی مجھے تو مطلب آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اچھا چلیں، پھر اس کے بعد من کلی کا کیا بتایا تھا میں نے؟ اس کے آگے اگر کیا بتایا تھا؟ واحد نکرہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایچ اینڈ ایوری، ہر ایک. اور من کا مطلب ہوتا ہے سے. کیا ہو جائے گا؟ من کلی امرن، اس کے ہر ایک امر سے. ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں غلطی نہ ہو. من کلی امرن، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. ٹھیک ہے، ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک کام. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر مطلعل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مطلعل جو ہے یہ مجرور ہوا ہے. اوکے، یہ مجرور ہوا ہے ایک اور حرف جار کی وجہ سے. کیا ہے وہ؟ حتی. ایک اور حرف جار ہمیں یہاں پہ ملا، اس کا نام ہے حتی.
ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی اسم مجرور ہوتا ہے یا تو مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے وہ، یا وہ مجرور بن رہا ہوتا ہے اپنے حرف جر کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ جو یہ حتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا نیکسٹ حرف جر ہے، حتی۔ اور حتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ یہاں تک حتی کا مطلب ہوتا ہے جب تک، یہاں تک کہ، انٹل، ٹھیک ہے، انٹل، جب تک، یہاں تک کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر مجھے بتائیں، دیکھیں آپ وہی آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ، دیکھیں یہ کیا ہے؟ لائٹ ہے، تنوین نہیں ہے، ال نہیں ہے، اور اس کے بعد مجرور ہے، تو یہ کیا کنسٹرکشن بنا؟ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ فجر کے طلوع، فجر کے طلوع، اور یہ حتی سے کیا مطلب ہو گیا؟ ہونے تک، ٹھیک ہے۔ فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے اس رات میں۔ کون سی رات ہے یہ؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر جب ہم فی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بھی ہم لیلۃ القدر ہی پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہوتی ہے ہیا۔ اب دیکھو ہیا کون سا ہے؟ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ اور کیوں آیا ہے یہاں پہ مؤنث؟ وہی لیلۃ القدر کی وجہ سے، لیلۃ کی وجہ سے، لیلۃ کی وجہ سے، کہ یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی دیکھیں ہیا پڑھا، ٹھیک ہے۔ ہیا حتی، یہاں تک سلامتی رہتی ہے اس میں، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ ماشاءاللہ پوری سورہ آپ لوگوں نے انالائز کر لی۔ باقی اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ باقی جو چیزیں ہیں، تنزلو، یہ وہ ہے فعل ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب ساری چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں جو انشاءاللہ ہم بہت جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارا اسم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو کتنا کچھ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک اور یہاں پہ حرف جر دیکھا، حتی۔ حتی کا میننگ لکھ لیں، انٹل، جب تک، ٹھیک ہے، جب تک۔ جیسے اگر میں کہتی ہوں یہ معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو، میں بتا دیتی ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں بیٹھا، جلس، ٹھیک ہے، جلستو یعنی میں بیٹھا۔ اگر میں نے کہا کہ میں بیٹھا حتی اللیلی، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں بیٹھا تک کہ رات ہو گئی، میں رات تک، ہے نا، جب میں یہاں پر نہیں، سوری، میں بیٹھا رات تک، حتی، یعنی ہم حتی نارملی اردو میں بھی بولتے ہیں نا، رات تک، میں رات تک بیٹھا رہا، ٹھیک ہے، میں رات تک بیٹھی، کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے اس کا دونوں کا، میں رات تک بیٹھی، ٹھیک ہے۔ یا پھر میں اگر میں جلستو کی جگہ یہاں پہ، یہ سب آپ لوگوں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان ورڈز پہ نہ جائیے گا، یہ فعل ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ درستو، میں پڑھی، حتی اللیلی، کیا ہو جائے گا؟ میں رات تک پڑھی، ٹھیک ہے، انٹل، جب تک، یہاں تک کی، اوکے۔ تو یہ حتی ہے۔ حتی کے ساتھ جب بھی اسم آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے اسم کو حالت مجرور کر دے گا، حالت جر میں کر دے گا، ٹھیک ہے، مجرور کر دے گا اپنے آپ کو، اپنے آنے والے اسم کو۔ تو الحمدللہ، اچھا ہم لوگ 11 پڑھیں گے، ہم نے، ہمارے کتنے بچے اب؟ 2 جلدی ذرا دیکھ کے بتائیے کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے، ہے نا، 9 ہو گئے۔ اب ہمارے بچے ہیں 10 اور 11، 2 اور بچے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اچھا، کلاس کو ختم ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات کہ
کلاس کو صرف گرامر سمجھ کے نہیں پڑھنا پلیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج جب آپ لوگوں نے سورہ قدر کو تھوڑا بہت اینالائز کیا تو دل کے اندر ایک سپارک تو پیدا ہوا ہوگا، یا خوشی تو ہوئی ہوگی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل، آپ نے بہت خوشی ہوئی، ہے نا؟ کیا کہ سارے تو سے استعمال ابھی تو ہم نے آپ بھی بہت خوشی ہوئی کہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے ہمیں۔ بالکل، تو ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے نا، جب ہم اسے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بتا دوں میں آپ کو، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی کہ آپ بولو کہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے، 1 سال میں ختم ہو جائے، کبھی نہیں ہوتی۔ لینگویج کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر یہ تو قرآن کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں ہم ایک بار دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا۔ ہم نے سب سے پہلے تو ضمائر کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا کہ بی کے ساتھ اور لام کے ساتھ جب ہم ضمائر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمارا مس ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو ہم نے وہ دیکھ لیا کہ جب بی ہوگا تو بی کے ساتھ کس طرح سے ہم نے ضمائر استعمال کرنا ہے۔ لام کے ساتھ جب ہم کریں گے تو وہ لی اور لیا والا کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 6 نمبر پہ ہم نے فی پڑھا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے 7 پڑھا تھا جس میں ہم نے ان اور 2 پڑھے تھے نا، ان اور من، ٹھیک ہے، ان اور من پڑھے تھے، دونوں کا میننگ ہوتا ہے فرام، سے، ٹھیک ہے۔ اور ان جو ہے نارملی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حدیث میں بہت ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان انس، ان عائشہ، ابو ہریرہ، ہے نا، کی طرف سے ہم اس کو بولتے ہیں نا۔ اور من کا مطلب بھی فرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس میں ایکسیپشن یہ دیکھا تھا کہ جب ہم نے ان کو ہم نے کسی سے ملا کے پڑھنا ہے، جب آگے بھی ساکن ہو تو ہم اس میں زیر دیتے ہیں، یہاں پہ ہم زیر دیتے ہیں، لیکن من کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا ایکسیپشنل کیس کہ من اپنے ساتھ زبر لیتا ہے، زیر نہیں لیتا۔ اچھا، اور ہم نے کیا پڑھا آج؟ ہاں انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے سورہ قدر کو تھوڑا بہت گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم نے حتی دیکھا، ٹھیک ہے، ہم نے 9 نمبر پہ دیکھا حتی، اور حتی کا مطلب ہوتا ہے انٹل، جب تک، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے 9 جار مجرور مکمل ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کو ایک منٹ بیٹا، مجھے آپ کو من سے بھی میں نے آپ کو وہ نہیں بتایا نا، ان سے اور من سے ضمائر، انشاءاللہ وہ پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس سے بتاؤں گی، ان اور من کے ضمائر، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بتاؤں گی۔ جی جی، حتیٰ کی معنی جب تک اور یہاں تک بھی ہوگا۔ ہاں، یہاں تک کی، جب تک، انگلش میں انٹل، جو آپ کو جب جملے میں، سینٹنس میں، آیت میں جو فٹ بیٹھے، ٹھیک ہے، جب تک کی، یہاں تک کی، ٹھیک ہے، دونوں لکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سمجھ میں آیا پورے اچھے سے کلاس آج کی؟ جی آپ کی چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر وہی بات کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ پوری جو ٹیم ہے ہماری، سعدیہ ہیں، بہت محنت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جتانا مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ تو اجر بے شک اللہ تعالی ہمیں دیں گے، لیکن جب بچیاں محنت کرتی ہیں تو انہیں خوشی کس بات کی ملتی ہے؟ جب انہیں رسپانس اچھا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ رسپانس دیا کریں اچھے سے، اپنے ہوم ورکس کیا کریں، کیونکہ یہ سلائیڈز بناتی ہیں بچیاں، سلائیڈز بناتی ہیں، وہ اس کو دیتی ہیں، پھر وہ آپ لوگوں کے ہوم ورکس چیک کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ریکارڈنگ میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں تاکہ آپ تمام اس کو اچھے سے اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ چلیں جی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.